تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑھائی، تمہیدات، تحلیلات، تسبیحات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے لیے، درود و سلام حبیب کائنات آمنہ کلال صادق المصدوق نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ میرے محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اس ماہ مقدس کے بارے میں کہ یہ ایام گنتی کے ایام ہیں، اور دیکھیے یہ گنتی کے ایام اب اپنا جو ہے آخری روزہ پہنچ چکا ہے، اپنے اختتام کو ہیں اور ختم ہونے والے ہیں۔ ایک مسلمان، ایک مومن جب رمضان المبارک کا مقدس مطہر مہینہ آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں سے لبریز بابرکت سعادت و کامرانیوں والا مہینہ جو ہے اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے۔ لیکن جب یہ مہینہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو پھر مومن مسلمان وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، اس کا دل بے قرار ہوتا ہے، بے سکونی ہوتی ہے، دل میں ایک بے چینی سی ہوتی ہے کہ یہ روزے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ ایام بہت حسین ایام تھے، بہت برکتوں والے تھے، ان کے اندر عبادت کرنے کا، اللہ کا ذکر کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختصر ایام قرار دیا ہے، تھوڑے ایام ہیں، گنتی کے ایام ہیں۔ اب آیا کہ ان ایام کے اندر جس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کی حد الوسع جتنی کوشش کی ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، تو اس نے اتنی ہی عبادت کی ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ اب ہماری دعا یہی ہے کہ جو ہم نے اس مہینے کے اندر عبادات کی ہیں، تھوڑی ہوں بہت ہوں، جتنی بھی ہوں، جیسی بھی ہوں، ٹوٹی پھوٹی ہوں، بارگاہ الہی میں ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان عبادات کو شرف قبولیت سے نواز دے اور ہمارے لیے باعث نجات اور آخرت میں اس عبادت کو جنت کا سبب بنا دے۔ اور اسی طرح ہم حوض کوثر پر اللہ تعالی ہم سب کو اکٹھا کر دے اور جنت الفردوس میں بھی ایسے ہی اکٹھا کر دے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس کے بعد کل جو ہے عید کا دن ہوگا، عید الفطر ہوگی انشاءاللہ۔ تو عید الفطر کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ عیدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں۔ عیدین اسلام کے شعائر میں سے ہیں اور انہیں کسی صورت میں ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کان لکم یومان تلعبون فیہما وقد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ دور جاہلیت میں تمہارے کھیلنے کودنے کے 2 دن تھے جس میں تم کھیلتے کودتے تھے، کھیل تماشا کرتے تھے، اپنے آپ کو سیر کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان 2 دنوں کے بدلے میں تمہیں 2 بہتر دن عطا فرما دیے ہیں۔ اور وہ 2 بہتر دن کون سے ہیں؟ عید الفطر کا ہے اور عید الاضحیٰ۔ اب یہ 2 دن جو ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہیں
کہ اب ان 2 دنوں میں ایک مسلمان نے کرنا کیا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات رائج ہے کہ جب عید کا دن آ جائے تو کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ روزہ جو ہے صبح ہوئی کچھ کھایا پیا نہیں، عید کی نماز کے بعد جو ہے وہ کھاتے ہیں اور اس کو روزے کا نام دیتے ہیں کہ یہ روزہ ہے، حالانکہ اس کا حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا اور ایسا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حدیث کے بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد نہاکم عن صیام ہذین العیدین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عیدین کا روزہ رکھنے سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ تو آیا کہ اب ایک مسلمان کا بھی یہی عمل ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے؟ اور عیدین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا؟ جب عید الفطر ہوتی تو اللہ کے نبی جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو آپ تاک کھجوریں کھا کر جاتے، وہ 1 ہو 3 ہو 5 ہو، یعنی تاک عدد جو ہے اتنی کھجوریں کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے جاتے۔ یہ ہے عید الفطر میں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عید الاضحیٰ کے دن آپ کا عمل یہ تھا کہ اللہ کے نبی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھاتے تھے اور نماز کے بعد آ کر قربانی کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ یہ ہے عید المبارک، عید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ اور دوسری چیز عید ہے، عید کے لیے تیاری کرنی ہے، تو آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت لباس اور ایک خاص قسم کا لباس جو ہے وہ پہنا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ عید کے دن اچھا لباس پہننا، خوبصورت لباس پہننا یہ سنت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح بندہ دوسرے عام دنوں کے اندر لباس پہنتا ہے ویسے ہی عید کے دن پہنے اور چلا جائے، نہیں بلکہ سنت کے مطابق اچھا خوبصورت لباس پہننا چاہیے۔ اور اس دن جس طرح جمعۃ المبارک کے اندر کچھ آداب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں کہ جمعہ کے دن جو ہے غسل کرنا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، مسواک کرنی ہے، یہ چیزیں، یہ آداب جو ہیں یہ عید کے ساتھ بھی خاص ہیں۔ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اچھا جوتا پہننا چاہیے اور خوشبو لگانی چاہیے اور اسی طرح مسواک کرنی چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور تیسری چیز کہ عید کے دن جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، تو کچھ دعا جو ہے، الفاظ جو ہیں دعا کے وہ ایک دوسرے کو دیے جاتے ہیں۔ تقبل اللہ منا و منکا، کہ اللہ میری اور تمہاری طرف سے یہ نیکیاں قبول فرمائے جو رمضان المبارک کے اندر ہم نے کی ہیں۔ محدث امام علی بن ثابت جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی بات میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھی کہ جب لوگ عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تقبل اللہ منا و منکا الفاظ بولتے ہیں، ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، تو آیا کہ ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ تو امام مالک رحمہ اللہ جو ایک وقت کے امام تھے، مدینہ کے اندر ان کا ایک نام تھا، بلکہ پوری دنیا کے اندر نام تھا اور مدینہ کے اندر وہ رہا کرتے تھے، تو امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں
لوگ جب ایک دوسرے سے ملتے ہمارے زمانے میں تو یہی الفاظ جو ہے تقبل اللہ منا و منکا ایک دوسرے کو کہتے تو اس میں کوئی بھی حرج محسوس نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح امام مقبول رحمہ اللہ یہ بھی ایک تابعی ہیں، یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب لوگ آپس میں عید کے دن ایک دوسرے سے ملتے تو ایک دوسرے کو دعا دیا کرتے تھے۔ تو عید کے دن جب ایک مسلمان اپنے دوسرے بھائی سے ملتا ہے تو اس کو دعا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ دعا دی جا سکتی ہے اور یہ الفاظ بولے جا سکتے ہیں تقبل اللہ منا و منکا کہ اللہ میری اور تمہاری طرف سے کی گئی عبادات جو ہے نیکیاں جو ہیں ان کو قبول فرمائے۔ اور اسی طرح چوتھی چیز جو ہے عید کے حوالے سے کہ تکبیرات کا کہنا، جس طرح نماز میں صف بندی جو ہے یہ نماز کا حصہ ہے، صف بندی ٹھیک نہیں تو بندے کی نماز کا ایک حصہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صف بندی کرنا نماز کا حصہ ہے۔ اسی طرح تکبیرات کہنا عید والے دن یہ بھی عید کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ کی کبریائی بیان کرو جس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ تو تکبیرات کے الفاظ مختلف ملتے ہیں کہ جو صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور یہ الفاظ کہنے کب تک چاہیے؟ امام نافع رحمہ اللہ یہ بھی بہت بڑے تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، کہتے ہیں کہ وہ صبح کی نماز پڑھتے اور نماز کے بعد عیدگاہ کی طرف چلے جاتے اور تکبیرات کہنا شروع کر دیتے اور اونچی آواز سے تکبیرات کہتے اور اس وقت تک تکبیرات کہتے رہتے جب تک امام جو ہے وہ عیدگاہ میں نہیں آ جاتا۔ یہ ہے تکبیرات کہنا۔ اور اسی طرح خواتین جو ہیں ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے آہستہ آواز کے ساتھ تکبیرات کہیں اور اس وقت تک تکبیرات کہتی رہیں جب تک امام جو ہے وہ عیدگاہ میں نہیں پہنچ جاتا۔ حدیث ہے ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عیدگاہ کی طرف جانے کا حکم دیا اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ کمواری لڑکیاں وہ بھی عیدگاہ کی طرف نکلیں اور وہ عورتیں جو اپنے خاص ایام کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی عیدگاہ کی طرف نکلیں اور مسلمانوں کے خطبے میں، مسلمانوں کی دعا میں، مسلمانوں کے اجتماع کے اندر شامل ہوں اور اس سے برکت اور پاکیزگی کی امید رکھیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ بھی عیدگاہ کی طرف نکلیں اور عورتوں کا نکلنا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ اس بات کا المیہ ہے کہ لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ عورت عیدگاہ کی طرف جائے گی اور اس سے روکا جاتا ہے کہ پردے کا انتظام نہیں ہوتا اور بہت بڑی قباحتیں ہیں، منع کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسا کرنا جو ہے یہ خلاف سنت ہے۔ کیوں بھائی؟ دنیا کے معاملات میں عورت باہر نکلتی ہے، بازار بھی جاتی ہے، خوشی غمی میں جاتی ہے، مجلسوں میں جاتی ہے، اسی طرح اپنے کھیتوں میں جاتی ہے، یعنی جاب کرتی ہے، ہر جگہ عورت جو ہے ہر کام کے لیے جو ہے وہ گھر سے نکلتی ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے کہ عورتیں اعتکاف کریں مسجد میں، نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلیں، تو پھر ہم یہ سمجھیں کہ یہاں پر پردے کا مسئلہ ہے، دوسری تیسری قباحتیں آ جاتی ہیں، تو ایسا کرنا جو ہے یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ
اس حدیث کے ضمن میں یہی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ عورتوں کا عیدگاہ کی طرف نکلنا یہ ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس کو مکروہ جانتے ہیں، وہ لوگ اپنی فاسد آراء، اپنی فاسد سوچ اور فکر کے بنا پر وہ صحیح احادیث کا جو ہے وہ رد کر دیتے ہیں، صحیح احادیث کا انکار کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں صحیح البخاری کی حدیث آپ کے سامنے اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ صحیح البخاری پر جو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کی بہت زیادہ شروحات جو ہے وہ لکھی گئی ہیں، ہر مسلک میں اس پر جو ہے کام کیا گیا ہے۔ میں نے ایسی شروحات دیکھی ہیں جو مسلک دیوبند کی ہوں اور مسلک اہل الحدیث کی ہوں، جب وہ شروحات لکھتے ہیں اور سب سے پہلا جو ٹائٹل ہے وہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا جاتا ہے، امام المحدثین فی الحدیث، امیر المحدثین فی الحدیث، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کو حدیث کے اندر امام مانا جاتا ہے۔ اصح الکتب من کتاب اللہ من بعد کتاب اللہ، کہ قرآن مجید کے بعد، اللہ کی کلام کے بعد اگر کسی کتاب کو سب سے زیادہ فقیہت اور مرتبہ ملا ہے تو وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح البخاری کو ملا ہے۔ تو صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نکلو عیدگاہ کی طرف، اور کسی عورت نے، سوال کرنے والے نے سوال کیا، پوچھا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو کہ جس کے پاس اوڑھنی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے سہیلی کے ساتھ جو ہے وہ اوڑھ کر پھر عیدگاہ کی طرف جائے، مسلمانوں کی دعا میں، اجتماع میں، عیدگاہ میں شامل ہو اور پیچھے بیٹھ جائے وہ عورتیں جو اپنے خاص ایام میں۔ یعنی ان احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تاکید ہے کہ آپ نے کمباری عورتوں کو اور وہ عورتیں جو اپنے خاص ایام میں ہوتی ہیں ان کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ عیدگاہ میں جائیں اور دعا کے اندر شامل ہوں۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ عمل بہت فضیلت والا عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اسی لیے پانچویں چیز جو ہے کہ عیدگاہ کی طرف جانا، اور آیا کہ بچے جو ہے وہ بھی عیدگاہ میں جا سکتے ہیں یا نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا، یعنی میں بچہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عیدگاہ کی طرف جایا کرتا تھا عید نماز پڑھنے کے لیے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اور اپنے خاندان کے ہر فرد کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ وہ عیدگاہ کی طرف نکلیں اور عید میں جو ہے عید کی نماز میں جو ہے وہ شامل ہوں۔ تو اب چھٹی چیز یہ آتی ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ کب ادا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آپ نے فرمایا، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کون سا مقبول وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ عبادت کو قبول کرتے ہیں، رات میں کون سا مقبول وقت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری رات کا درمیانی حصہ، یعنی تہجد کا وقت جو بنتا ہے کہ تم اس میں نماز پڑھو، دعا کرو، فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور تمہارا اجر لکھتے ہیں۔ پھر نماز پڑھو اور یہاں تک کہ رک جاؤ، سورج جو ہے وہ طلوع ہو جائے، طلوع آفتاب کا وقت ہو جائے، اور اس وقت نماز نہیں پڑھنی۔ کیوں نہیں پڑھنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ شیطان کے دو سینگوں سے طلوع ہوتا ہے، اس وقت کفار جو ہیں وہ عبادت کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو سورج کے پجاری ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، انہوں نے ایسی چیز بنائی ہے سینگوں کی طرح
کہ جب سورج نکلتا ہے تو وہ ایسے بالکل سامنے کر لیتے ہیں اور ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان سینگوں سے سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا ہے، ان کے درمیان سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس وقت نماز نہیں پڑھنی جب سورج طلوع ہو رہا ہے، وہ کراہت کا وقت ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر نماز کا اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ کتاب العیدین کے اندر یہی باب مانتے ہیں کہ صبح سویرے جو ہے عید کی نماز ادا کرنا، اور پھر اس باب کے تحت حدیث لے کے آتے ہیں حضرت عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ وہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ جو ہے وہ پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام نے عید جو ہے وہ دیر سے پڑھائی ہے، تو اس تاخیر کا وہ شدت سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم اس وقت نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث جو امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے ضمن میں لے کے آتے ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن سب سے پہلا کام جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنا ہے۔ اس دن کے آغاز میں سب سے پہلا کام عید کی نماز پڑھنا ہے، اور دوسرا کام قربانی کرنا ہے، اور جس بندے نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ یعنی عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو، تو عید کے دن سب سے پہلا کام جو ہے وہ عید پڑھنا ہے۔ اور اسی حدیث کے ضمن میں صحیح البخاری کی شرح فتح الباری کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس دن عید ہو اس دن سب سے پہلا کام جو ہے وہ عید کی تیاری کرنی چاہیے اور تیار ہو کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہیے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ احادیث مبارکہ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جب سورج جو ہے وہ ایک نیزہ یا دو نیزے کے برابر آ جائے تو تم عید کی نماز پڑھو۔ یہ ساری احادیث جب ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تو یہ بات سمجھ آتی ہے، اور اس پر امام ابن صالح عثیمین جو ہے رحمہ اللہ وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ جب طلوع آفتاب ہوتا ہے تو وہ وقت کراہت کا ہے، اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن اس کے 10 یا 12 منٹ بعد پھر احتیاطاً 3 منٹ اور 15 منٹ بعد جو ہے وہ اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک نیزہ یا دو نیزہ، یہ صرف نفلی عید کے لیے نہیں ہے یا نفلی عبادات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سب کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ نفلی عبادات ہو، عید کی نماز ہو، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ تو جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے تو حساب لگائیں کہ اب جو ہے سورج وہ 5, 38 یا 39 منٹ میں جو ہے طلوع ہوگا، تو اس کے 20 منٹ بعد، 15 منٹ یا 20 منٹ بعد جو ہے اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اور زیادہ احتیاط کو لیتے ہوئے آدھا گھنٹہ کر لیتے ہیں، یعنی 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ جو ہے اس کے درمیان عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور یہ افضل وقت ہے۔ اور عید کا وقت رہتا کب تک ہے؟ زوال تک۔ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ روزے سے تھے اور ایک قافلہ آیا، زوال کے بعد وقت تھا، تو انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں تو چاند نظر آ گیا، ہم نے روزہ افطار کیا اور عید کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ تم روزہ افطار کر لو اور کل ہم عید پڑھیں گے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ زوال کے بعد اگر وقت عید کا ہوتا تو اللہ کے نبی کہتے کہ روزہ افطار کرو، ابھی ہم عید پڑھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کروا دیا اور کہا کہ عید ہم کل پڑھیں گے۔ تو آخری وقت جو ہے وہ زوال تک ہے، اور افضل وقت جو ہے وہ اشراق سے عید کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ لیٹ پڑھتے ہیں اشراق سے بھی آگے چلے جاتے ہیں،
ان کا پڑھنا بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جو ہے ان کا عید پڑھنا جو ہے وقت سے آگے چلا گیا، بلکہ وہ افضل وقت سے تاخیر میں چلے جاتے ہیں، بعد میں چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ کام ہم ایسا کریں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده